دعا کروں گا کہ پروردگار عالم ہمیں انہیں آیات کے ضمن میں کچھ کہنے اور ہم سب کو اس کا عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ محترم سامعین، جیسا کہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں سورۃ العصر کی مختصراً تشریح کی تھی، آج بھی انشاءاللہ العزیز سورہ عصر ہی کے تعلقات سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئے گی۔ سب سے پہلے سورت کا ترجمہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سوائے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، عمل صالح کیے اور حق کی وصیت کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، صبر کی وصیت کرتا ہے۔ یہ چار چیزیں جس کے اندر پائی جائے گی، چار صفتیں جس بندے کے اندر ہوگی، یقیناً وہ لوگ یا وہ آدمی، وہ شخص کیا ہوگا؟ نقصان نہیں اٹھائے گا، گھاٹے میں نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات یا پہلی صفت جن کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ جو لوگ نقصان نہیں اٹھائیں گے، جو لوگ گھاٹے میں نہیں ہوں گے، ان کی پہلی صفت کیا ہوگی؟ ایمان۔ اور اسی ایمان کے تعلقات سے آپ کے سامنے باتیں آئی تھی۔ اور دوسری صفت بتلایا عمل صالح کا۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایمان کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں اور عمل صالح کس کو کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز تیسری بات جو میں آپ کو بتلاتا ہوں وہ ہے ایمان کے بعد ایک آدمی جب ایمان لے کر کے آتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے۔ اب اس مومن کی پہچان کیا ہے، اس مومن کی صفت کیا ہے، اس مومن کے شناخت کیسے ہم کریں گے کہ یہ مومن ہی ہے؟ یعنی کلمہ توحید کا اقرار کر لیا، اقرار کرنے کے بعد کیا ہر آدمی مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہو گیا، کیا وہ مومن ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے؟ انہی صفات کا انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے قبل ایک بات اور بتلا دیتا ہوں کہ جب ایک انسان عمل صالح کرتا ہے، پچھلے جمعے میں ہم نے بتلایا تھا کہ عمل صالح کیا ہے یا اعمال صالحہ کیا ہے۔ عمل صالحہ کوئی بندہ کر لیتا ہے یا عمل صالح کرتا ہے تو پھر اس کا بینیفٹ کیا ہوگا، اسے کیا لابھ ملے گا، کیا فائدہ ہوگا؟ کلام مقدس اٹھائیے، بے شمار آیتیں آپ کو ذہن میں ملے گی۔ صرف ایک آیت مثال کے لیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 25۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ
وازواج مطہرہ وہم فیہا خالدون. بیویاں جو پاکیزہ ہے وہ جنت میں ہوگی. ساری بیویاں نہیں، یاد کر لیجئے گا، ساری بیویاں نہیں. جو بے نمازی ہے وہ آپ کے ساتھ جنت میں نہیں ہو سکتی ہے، عمل صالح نہیں کرتی ہے وہ آپ کے ساتھ جنت میں نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ عمل صالحہ کرنے والی بیوی ہے، خدمت گزار بیوی ہے، اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بیوی ہے، تو یقین مانیے گا وہ بیویاں آپ کے ساتھ ہوگی. اور مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس متقی، پرہیزگار اور مومن بندے کو برے عطا کرے گا. یہ اس کا کیا ہے؟ فائدہ بتلایا اعمال صالحہ کرنے والوں کی. اب یہ اعمال صالحہ جو کر رہے ہیں، دیکھیے دنیا میں اعمال صالحہ کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مسلمان بھی ہیں اور ایک مومن بھی. ایک غیر مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی اعمال صالحہ کبھی کر جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ابھی لاک ڈاؤن جب چل رہا تھا، شروعات کا دور تھا، بھاگے بھاگے لوگ پانی پلا رہے تھے، راستے میں لنگر ڈال رہے تھے، کھانا کھلا رہے تھے لوگوں کو. یہ کیا ہے؟ اچھے اعمال تو ہی ہے. تو کیا اس کا فائدہ اس بندے کو قیامت کے دن ملے گا؟ جنت اسے مل جائے گی؟ نہیں، بلکہ اعمال صالحہ کے ساتھ پہلی شرط اللہ نے رکھ دیا ایمان کا، کہ ایمان ہونا لازم اور ضروری ہے. ایک مومن کی شرط رکھی ایمان. جب ایمان لے کر کے آتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے. اور مومن کے لیے پہچان کیا ہے؟ کیسے ہم مانیں گے کہ میں ہی مومن ہوں؟ یاد کر لیجیے، کلام مقدس کی آیات کو دیکھیے اور ہر آدمی پرکھیے کیا مومن ہے یا نہیں ہے. اپنے آپ کو احساس ہو جائے گا کہ واقعتاً میرا شمار مومنوں میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. سب سے پہلی آیت میں آپ کے سامنے دلیل کے روح سے رکھتا ہوں، سورہ انفال آیت نمبر 1 تا 4 شروع سے پڑھ کر کے دیکھیے. سورہ انفال کی ابتدائی آیت سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور وہ لوگ جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے اسے وہ مان لیتا ہے، اس کے رسول نے جسے بتلایا ہے اسے وہ مان لیتا ہے. تو ایسے بندوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان کنتم مومنین، اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو تو ایمان والے، اگر ایمان والے ہو تو یہ اطاعت کر لو اللہ کی اور اس کے رسول کی. پہلی پہچان کیا بتلایا مومن کی؟ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت. اور اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید پہچان مومن کی بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا انما المؤمنون، بے شک مومن وہ ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. یہ سورہ انفال کی آیت ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کی شناخت، مومنوں کی پہچان، مومنوں کی علامت بتلایا. فرمایا انما المؤمنون، بے شک مومن وہ ہے الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ رب العالمین کا ذکر اس کے سامنے کیا جاتا ہے، جب اللہ رب العالمین کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے وجلت قلوبهم، تو ان کے دل پسیج جاتے ہیں، ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے، ان کا دل خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے عذاب کے ڈر سے گھبرانے لگتا ہے. ایک مومن کی شناخت اللہ رب العالمین نے بتلایا، ایک مومن کی علامت بتلایا کہ یہی ایک مومن کی علامت ہے کہ اس کا دل نرم پڑنے لگتا ہے. یہاں تو ہم قرآن کی آیتیں بتلاتے ہیں، اللہ کے کلام پڑھ کر کے سناتے ہیں، اللہ کا ذکر و اذکار کے لیے لوگ مسجد میں آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مومن کی بتلائی علامت ہے یہ سوتے بھی ہیں، ذہن کہیں اور بھاگتا ہے. یہ مومن کی علامت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو سننے کے بعد، اللہ کے ذکر کرنے کے بعد اس کے دل میں ایک ڈر اور ایک خوف پیدا ہونا چاہیے. اگر وہ دہشت، وہ ڈر، وہ خوف ہے تو یقین مانیے اس بندے کے اندر ایمان ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ ایمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے قرآن
اور اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسری صفت بتلایا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومنوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ توکل کرتے ہیں کس کے اوپر؟ اپنے رب کے اوپر، بھروسہ رکھتے ہیں اللہ کی ذات کے اوپر۔ یہ ایک مومن کی صفت ہے۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کے غیروں کے اوپر اگر ہم نے بھروسہ کر لیا تو یقین مانیے گا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کلام مقدس کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کے غیروں کے اوپر بھروسہ کرتا ہو۔ دیکھیے مارکیٹ میں، معاشرے میں بھروسہ کرنے والے کتنے ہیں، کتنے لوگ بھروسہ دلاتے ہیں۔ ہمارے یہاں آ جاؤ، بچہ ہم دیں گے جی، بچے کی فیکٹری کھول کر کے رکھیے، چلے جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولاد دینے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، باندھ رکھتا بھی اللہ ہی ہے، یہ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، رزق اللہ دیتا ہے۔ تو بتاؤ دنیا کی کون ایسی طاقت ہے جو روزی سے روک دے؟ اور اگر جس دن ہمارا یہ اعتقاد ہو جائے گا، ہمارا اعتماد ہو جائے گا، ہمارا بھروسہ ہوگا اس ذات کے اوپر اس طریقے سے، تو یقین مانیے گا ہم مومنوں کے زمرے میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور صفت بتلایا جسے ہمارا کوسوں دور بھاگ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مومنوں کی صفت یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ مومن وہ ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اب ذرا بتائیے کہ مومن صفت کیا بتلایا؟ جمعے کے آنے کے لیے صرف جمعے کے دن آ جانے کو مومن کی صفت بتلایا، مومن کی علامت بتلایا؟ نہیں، ہماری ضمیر کتنی مر چکی ہے، ہمارا دل کتنا پسمردہ ہو چکا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں، ہو کیا رہا ہے آخر؟ اور اس کے باوجود بھی شکایتیں کر رہے ہیں کہ آج ہم مسلمان عالمی پیمانے پر ذلیل اور رسوا کیے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا ایک خوب کہا تھا کہ اے ہندی مسلمان، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمان، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو، اپنے ایمان کو ازبر کرنے کی ضرورت ہے، پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ شکایتیں آٹومیٹک دور ہو جائے گی، شکایتیں ختم ہو جائے گی، بھروسے اگر اللہ کی ذات کے اوپر ہو جائے گا تو۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، مومن کی علامت بنا لیجئے، مومن کی پہچان اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ یقین مانیے گا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہلا نہیں سکتی ہے، کیونکہ یہ رب کا وعدہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، اس کے باوجود بھی آج ہم ذلیل اور رسوا کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے اپنا وجود تلاش کرتے ہیں، وجود کو ثابت کرنے کے لیے آندولن چلاتے ہیں، کس کے لیے؟ NRC کے خلاف، NPR کے خلاف، CA کے خلاف اور دنیا بھر کے قانونوں کے خلاف۔ کیوں؟ ہمیں اپنا وجود ثابت کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے کلام مقدس اٹھائیے، وَإِن كُنتُمْ عَالَوْنَ، کیا یقیناً تم ہی لوگ سربلند رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کیا اگر تم لوگ مومن ہو گئے تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کیا ہے، تمہارے ہی مقام اور مرتبے بلند ہوں گے، بشرط کہ تم مومن ہو، تمہارے اندر ایمان کا جذبہ ہو، ایمان کی علامتیں ہو، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت یا دنیا کا کوئی بھی قانون تمہارے کیا ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا۔ شرط ہے ایمان کی، لیکن ایمان کی علامتوں کو ہم نے کھو دیا۔ اللہ فرماتا ہے مومن کی علامت یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، کہ ایک مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرے۔ ہماری علامت یہ ہے کہ ہم جمعے کو آ جائیں۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جو جمعے کو بھی حاضر نہیں ہوتے ہیں، عید بقرعید میں آ جائیں گے، اور بعض ایسے ہیں صرف جنازے میں پہنچ جائیں گے، بعض ایسے ہیں جو آتے ہیں ایک وقت دو وقت کی، لیکن دکھاوا اور ریا ان کے اندر ہوتا ہے۔ یاد کر لیجئے گا، اگر دکھاوے کے لیے آپ نے عمل کیا ہے، دکھاوے کے لیے
ایک مومن کی علامت اللہ نے بتلایا کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اسی طریقے سے وہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ فرماتا ہے کہ صحیح معنوں میں حقیقت میں یہی لوگ کیا ہیں؟ مومن ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا لہم درجات عند ربہم، یہ صفتیں جس کے اندر ہوگی ان کو اللہ رب العالمین بلند مقام اور مرتبہ عطا کرے گا جنت میں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آگے فرمایا ومغفرۃ ورزق کریم، ایسے بندے کو اللہ رب العالمین بخش دے گا، معاف کر دے گا، یعنی جس کے اندر ایمان کی علامتیں ہوگی ان بندوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا اور رزق کریم عطا کرے گا، روزی ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے آپ کو وہم گمان بھی نہ ہو۔ دوسری آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ مزید باتیں واضح ہو جائے کہ ایک مومن کی صفت کیا ہے۔ 18ویں پارے کی پہلی سورت سورہ مومنون اٹھائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدا مومنوں کے تعلقات سے ہی کی ہے اور سورت کا نام ہی سورہ مومنون رکھ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ تحقیق کے مومنین کیا ہے؟ کامیاب ہو گئے، مومن کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور اسی سورت کے آخری حصے میں جب آپ جائیں گے تو وہاں اللہ نے فرمایا کہ کافر لوگ کامیاب نہیں ہوئے، دونوں کا ذکر کیا۔ پہلے فرمایا مومنین کامیاب ہو گئے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کون مومنین؟ غور سے سنیے، مومنوں کی صفت بتلا رہے ہیں۔ ہم جیسے مسلمان یا ہم جیسے مومن نہیں جو نماز بھی ترک کرتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگ کامیاب ہیں نہیں، بلکہ کامیابی ان مومنوں کو ملی ہے جن کے بارے میں رب کائنات اپنے کلام مقدس کے اندر کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومنین کامیاب ہوئے ہیں، الذین هم فی صلاتہم، بے شک وہ لوگ، یہ صفت ہے مومن کی، وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، اور فرمایا ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ کون مومن؟ فرمایا جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز بھی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ کامیاب ہیں۔ خشوع و خضوع یا خشوع کے کئی معنی مفسرین نے ذکر کیے، میں آپ کے سامنے چند معنی پیش کرتا ہوں تاکہ خشوع کا مفہوم صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ پہلا معنی خشوع کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت ہمارے دل کے اندر ہو، ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر نمازیں فرض کی ہے، اگر ہم ان نمازوں کو نہیں ادا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عذاب قبر میں مبتلا کر دے گا، اس کال کوٹری میں رکھ دے گا جہاں بچھو اور سانپ ڈنڈے ماریں گے، اس جگہ رکھ دے گا جہاں جہنم کی وہ بہتی ہوئی آگوں کے شعلے اور اس کے گرم لو آئے گی، اس جہنم میں یا وہ جہنم میں جھونک دے گا جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آگ کے تعلقات سے ذکر کیا تھا کہ اگر اس آگ میں ایک مرتبہ آدمی کو جھونک دیا جائے گا تو وہ کولے کے مانند ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس بندے کے جسم میں نیا چمڑا ڈالے گا، وَكُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، ایک چمڑا جلے گی، ایک چمڑا جل جائے گا، دوسرا چڑھائے گا، ایک جلد جلے گی، دوسری لا کر کے ڈال دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کی عذاب میں کسی بھی طریقے سے کوئی کمی اور کوئی تخفیف نہیں کیا جائے گا، کسی بھی طریقے سے اس کے عذاب میں ہلکا اس کا عذاب نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جہنم کے بارے میں فرماتا ہے، تو ہمارے دل میں اس جہنم کا خوف ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کی تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں اس عذاب میں لے جا کر کے دھکیل دے گا یا ہمیں اس جہنم میں لا کر کے ڈال دے گا، تو یہ ہمارے دل کے اندر احساس ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ خشوع کا پہلا معنی ہے۔ اور دوسرا معنی خشوع کا کیا ہے؟ دوسرا معنی سکون کے، یہ بھی دیکھیں بڑی اہم باتیں بتلائے۔ سکون کے معنی، خشوع کے معنی سکون کیا آتا ہے؟ ایک آدمی جو نماز سکون اور اطمینان سے پڑھتا ہے تو ایسے بندے کو وہ کیا ہے؟ اپنے نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کر لیتا ہے، لیکن نماز میں جلد بازی اختیار کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں کہ بعض لوگ کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا بارہا یہ سوال بھی ہوتا رہتا ہے کہ ہم ان کے پیچھے نماز
मुबारका की तफसीर जो करते हैं मुफस्सिरीन, कहते हैं कि ये सुकून खुशू के माने हैं, और सुकून का मतलब यह है कि आप नमाज को इत्मीनान के साथ पढ़ें, रुकू सजदे इत्मीनान से हो, क़याम आपका इत्मीनान से हो। और इस इत्मीनान को अगर देखना चाहते हैं तो हदीस पढ़ करके देखिए, बेशुमार वाक़यात, बेशुमार दलीलें आपको मिलेगी कि सहाबा कराम किस तरीके से नमाज पढ़ा करते थे, बेशुमार दलीलें आपको मिल जाएगी। अगर उस पर मैं अभी गया तो बहस क्या है, लंबी हो जाएगी। यहाँ सिर्फ हमें ये बतलाना है कि नमाज आप इत्मीनान के साथ पढ़ें। बाज़ लोग नमाज में जल्दबाजी करते हैं, जल्दी से रुकू कर लिया, जल्दी से सजदे कर लिए, कोमा छोड़ दिया, जलसा इस्तराहत छोड़ दी, दोनों सजदों के बीच की जलसे की दुआएं छोड़ दी, तशहुद भी छोड़ दिए। बाज़ दफा क्या है, तशहुद पढ़े और दरूद शरीफ पढ़ करके सलाम फेर डाले, दिगर और जिक्र और अज़कार को खत्म कर दिया। तो ये क्या है, नमाज में जल्दबाजी है, और इसी जल्दबाजी की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस नमाज को उस नमाजी के चेहरे पर ला करके मार देगा, जिसका जिक्र मैंने अभी आपके सामने सूरह माऊन के हवाले से किया कि उन मुसल्लियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि उन मुसल्लियों के लिए हलाकत और बर्बादी है जो नमाज में जल्दबाजी करते हैं, या नमाज को क्या है वक्त पर अदा नहीं करते हैं, या इसी तरीके से नमाज को छोड़ करके पढ़ते हैं। ऐसे लोगों के लिए हलाकत और बर्बादी है। तीसरा माना जो है खुशू के, वो है दिलो दिमाग को हाजिर रखना, हाथ पांव को हाजिर रखना, और पूरा जिस्म को हाजिर रख करके नमाज अदा करना। यह भी खुशू के अंदर दाखिल है। इस लफ्ज के ऊपर गौर कीजिए तो बड़ा अजीब सा मसला हमारे सामने आता है कि आज हम भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं, लेकिन नमाजियों की हालत क्या है। अभी खुतबे में बैठे हैं, लगभग ये भी क्या है, नमाज की एक कैफियत ही होती है, उसे भी उसका सवाब अदा किया जाता है, लेकिन तरीका ही नहीं मालूम कैसे बैठना चाहिए, क्या होना चाहिए। खुशू इख्तियार करना लाजिम और जरूरी है। सबसे पहली चीज यहाँ तीसरा माना बताया कि दिलो दिमाग हाजिर हो, आप दिलो दिमाग को हाजिर रख करके नमाज अदा करें। ऐसा ना हो कि आप नमाज अदा कर रहे हो और आपका ज़हन कहीं और भटक रहा है। हम लोग जब बुखारी शरीफ के दर्स पढ़ रहे हैं, बुखारी शरीफ जब हम लोगों को पढ़ा रहे थे हमारे उस्ताद मोहतरम, तो उस मौके पर एक वाकया उन्होंने जिक्र किया था, मुझे याद आया, मैं आपको भी बताता हूँ। उस्ताद मोहतरम ये कह रहे थे कि इस वक्त की जो है हम लोगों का मामूल नमाज का वो ये है कि एक इमाम साहब थे बेचारे, वो नमाज पढ़ा रहे थे किसी मस्जिद में, इमामत कर रहे थे, जैसे मैं यहाँ करता हूँ, इमामत कर रहे थे। आप लोग मुक्तदी हैं, नमाज हमारे पीछे पढ़ रहे हैं, ऐसे ही उनके पीछे भी लोग नमाज पढ़ रहे थे। इत्तेफाकन इमाम साहब से चूक हो गई, गलती हो गई। इशा की नमाज थी, चार के बजाय 3 रकात पे आपने सलाम फेर दिया। मुक्तदियों को भी नहीं मालूम हो पाया कि 3 रकात में हमारे इमाम साहब ने सलाम फेर दिए। ऐसा लगता है कि सब गायब थे। उसके बाद एक साहब खड़े हुए, कहा इमाम साहब आपने 3 रकात नमाज पढ़ाई है, 3 पे आपने सलाम फेर दिया। इमाम साहब को यकीन था कि हमने 4 पढ़ाया। कहा नहीं भाई हमने 4 पढ़ाया। क्यों? उसे और यकीन हो गया कि मुक्तदियों की तरफ से कोई आवाज ही नहीं आई। कहने लगे इमाम साहब आपने 3 ही पढ़ाई है। कहा आप कैसे कह रहे हैं भाई 3 पढ़ाई है? सभी लोग तो खामोश हैं, सब कह रहे हैं 4 पढ़ाए हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं 3 पढ़ा दिया? कहा इमाम साहब एक बात मैं आपको बताता हूँ, सुबह मैं जाता हूँ अपनी दुकान पे, 4 दुकानें हमारे पास है, एक नहीं कितने 4 दुकानें हैं, 4। सुबह को जाता हूँ, शाम को इशा की नमाज में यहाँ आता हूँ आपके पीछे, और चारों दुकानों की मैं 4 रकात पे हिसाब करता हूँ। अभी हमारे 3 ही दुकान के हिसाब हुए हैं बस, इसलिए यकीन के साथ मैं ये कहता हूँ कि आपने 3 पढ़ाई। तो ये आलम है हमारे नमाज का कि खुशू और खुशू क्या हो। हम बिजनेस में घूमते फिरते हैं, खुशू और खुशू का आलम तो ये है कि नमाज में है, कभी सर खुजलाएंगे, कभी चेहरे खुजलाएंगे, कभी गर्दन खुजलाएंगे। ये हमारे खुशू का आलम है। हमारे खुशू का आलम ये है कि कभी हम दामन झड़केंगे, कभी हम दामन सीधा करेंगे, कभी कपड़े को सीधा करेंगे। ये हमारी नमाज की हालत में आपको बतला रहा हूँ। और बाज़ लोग तो ऐसे भी हैं, अल्लाह माफ करे ऐसे लोगों को। कल परसों की बात बता रहा हूँ, यही सी मस्जिद की, वो
رہا ہوں، بطور اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں. ہماری اسی